بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدوین حدیث۔ عام طور پر منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ تدوین حدیث کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد شروع ہوا، اس لیے کتب احادیث قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ احادیث رسول کی حفاظت اور کتابت کے سلسلے میں عہد رسالت سے تبع تابعین اور اس کے بعد ادوار تک تسلسل اور تواتر کے ساتھ کام ہوتا رہا ہے، اور اس عرصے میں کبھی بھی اس کام کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ عہد رسالت میں تدوین حدیث۔ نمبر 1، امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول میں ایک حدیث روایت کی ہے، جس کی روح سے فتح مکہ کے موقع پر جب یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے خطبہ لکھ دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خطبہ لکھ دو۔ نمبر 2، ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے تاکہ محفوظ رہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، آپ کبھی خوشی میں یا غصے کی کیفیت میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بات دین کا حصہ نہ ہو۔ اس پر انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لہٰذا تم احادیث بلا تعمل لکھ لیا کرو۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں کتابت حدیث کا کام بلا روک ٹوک جاری تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حدیث لکھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس بھی احادیث کتب اور صحائف کی شکل میں موجود تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ موجود تھا جس میں تحریری احادیث تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی احادیث لکھ کر محفوظ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک صحیفہ تھا جس میں مسائل درج تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی تعداد 5374 ہے۔ ان کے ایک شاگرد بشیر بن نہیک نے ان کی روایات کو لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ حضرت انس کی روایات کو اوبان نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کو عروہ ابن الزبیر اور نافع نے، اور حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی روایت کو بھی ان کے شاگردوں نے محفوظ کر لیا تھا۔ دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 99 ہجری میں اس کام کی اہمیت کو سمجھا اور حدیث رسول کو محفوظ کرنے کے لیے مستند اور جید علماء کی ایک کمیٹی قائم کی، جس کے ارکان میں امام محمد بن مسلم بن شہاب ظاہری، امام شعبی اور امام مکحول کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز نے مختلف علاقوں سے لکھا ہوا حدیث کا ذخیرہ جمع کیا، اور امام ظاہری نے انہیں ترتیب دیا اور ضبط تحریر میں لائے۔ حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے کی ابتدا بھی آپ ہی نے کی، اس لیے آپ کو علم الاسناد کا بانی کہا جاتا ہے۔ تیسری صدی ہجری میں احادیث کی جمع و تدوین اور تہذیب و تنقیح کا کام بڑے پیمانے پر ہوا، اور احادیث کی متعدد کتب منظر عام پر آئیں، جن میں 6 کتب کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ انہیں صحاح ستہ یعنی 6 صحیح ترین کتب احادیث کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1، الجامع الصحیح المسند المعروف صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے جمع فرمائی۔ نمبر 2،
الجامع الصحیح المعروف صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ نے جمع فرمائی۔ نمبر 3 جامع ترمذی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے جمع فرمائی۔ نمبر 4 سنن ابی داؤد امام ابو داؤد سلیمان الاشعث رحمہ اللہ نے جمع فرمائی۔ نمبر 5 سنن نسائی امام ابو عبد الرحمن احمد نسائی رحمہ اللہ نے جمع فرمائی۔ نمبر 6 سنن ابن ماجہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید الربعی رحمہ اللہ نے جمع فرمائی۔ مذاہب عالم میں اسلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس کے پیروکاروں نے اپنے مقتدی اور محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال، افعال، احوال اور اداؤں کو من و عن محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھان بین اور تہذیب و تنقیح کے لیے باقاعدہ علوم وضع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم علم فن اسماء الرجال ہے، جس کے تحت ہزارہا روایان احادیث کے حالات زندگی تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔ دوسرا اہم علم فن جرح و تعدیل ہے، جس کے تحت احادیث کی چھان و بین، تہذیب و تنقیح، قبول یا رد کے لیے روایت اور درایت کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی احادیث کو اصول، روایت و درایت یعنی نقلی اور عقلی معیار دونوں پر پرکھا جاتا ہے۔ یوں تو علم تاریخ اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ، لیکن مسلمانوں نے اپنے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنا تحفظ کیا کسی اور قوم نے نہیں کیا، اور پیغمبر اسلام کی سیرت، سنت اور احادیث عقلی اور نقلی یعنی روایت و درایت کے اعتبار سے جتنی مستند ہیں اتنی پوری انسانی تاریخ میں کسی اور ہستی کی سیرت نہیں ہے۔